اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا الہی آمین۔ سورۃ بقرہ میں 150 آیت ولا تخشوہم واخشونی ولیتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت ڈرو، کیونکہ اس لیے کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور تاکہ کسی طرح بھی تم ہدایت پاؤ۔ دیکھیے اللہ پاک ہمیں بار بار سمجھا رہے ہیں، وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ وہ ہم پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، ہمیں بار بار چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ میرا بندہ ہدایت پہ آ جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی اللہ سے ہی ڈریں۔ تو جب ہم اللہ سے ڈریں گے تو پھر ہم سارے برے کام چھوڑ دیں گے، کسی کی چغلی نہیں لگائیں گے، دل نہیں توڑیں گے، بھاگ کر نیکی کے کاموں میں بڑھیں گے، دوسروں کی مدد کریں گے، تو پھر خیر ہی خیر ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات تم کو۔ یہ دیکھیے کہ جو بھی اسلام کے راستے پر چلا ان کا مقام کس قدر بلند ہوا۔ آپ حضرت عمر کی مثال لیجئے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے عمر تو کیا تھا؟ تو ایک بکریاں چرانے والا تھا۔ وہ ایک عورت کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور ان کو مٹھی بھر کھجوریں اجرت کے طور پر ملتی تھی۔ فرماتے ہیں کہ عمر آج تیرا کیا مقام ہے، کیونکہ جب اسلام آیا تھا نا مکہ میں تو وہاں کے ساتھ لوگ بدو تھے، کس طرح سے قرآن نے ان کی زندگیاں بدل دی، ان کا مقام بلند کر دیا اور وہ صحابہ بن گئے، کامیاب انسان ہو گئے، آج تک ان کی مثال بنتی ہے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن مجید میں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، کہ جو بھی مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جو مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے اچھی محفل یعنی کہ فرشتوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں کیونکہ کچھ فرشتے ہیں ہی ایسے، وہ ایسی محفلیں ڈھونڈتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی یاد سے غفلت کرتے ہیں وہ کفر کے درجے تک چلے جاتے ہیں، اور جو شکر ادا کرتے ہیں ان کو اللہ پاک اور نعمتیں نوازتا ہے۔ شکر کے بھی 3 درجے ہیں، ایک دل میں ہوتا ہے، ایک زبان سے، اور تیسرا جوارے سے۔ جوارے سے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کس طرح شکر ادا کرتے ہیں، پاؤں سے، آنکھوں سے، کانوں سے۔ ہاتھ سے اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم بڑھ کر نیکی کے کام کریں اور لوگوں کی مدد کے لیے ہاتھ اپنے اٹھائیں، اور پاؤں سے اس طرح کے ان راستوں پر چلیں جو اللہ نے ہمیں راستے دکھائے ہیں، آنکھوں سے وہ چیزیں دیکھیں جو اللہ نے ہمیں بتائی ہیں، اور کان سے وہ سنیں جو اللہ پاک ہمیں سننے کو فرما رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ ان نعمتوں کا شکر جو اللہ نے ہمیں، باقی نعمتیں بھی چھوڑے، یہ جو اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں، بڑھاپے میں جب یہ ہم سے چھین جاتی ہیں تو کس طرح پرابلم ہوتی ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے، کانوں سے سنائی نہیں دیتا، دانت چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اور شکر کا سجدہ ہوتا ہے جب بھی آپ نماز پڑھیں تو اس کے بعد فوراً اس کے بعد ہی وہ بہت ہی پیارا ٹائم ہوتا ہے، جب بھی نماز پڑھیں فوراً نیچے سجدے میں چلے جائیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اور توبہ کے نفل ہوتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد ہم شکر الحمدللہ کا سجدہ کر لیں تو ہمارا 5 دفعہ تو شکر ہو جائے گا، پھر ویسے جیسے ہم بیٹھے ہیں عام تو ہم اپنا سر نیچے کر لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں، تو اس سے اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ پاک وہ ہمیں شکر ادا کرنے کے توفیق دے، آمین۔